فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں تفسیر الکوثر کی جلد نمبر 1 کے پارٹ نمبر 26 کے ساتھ حاضر ہوں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب خلوت میں اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو راز اللہ نے تمہارے لیے کھولے ہیں وہ تم ان مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ کیا تم نے نہیں سمجھتے کہ وہ مسلمان اس بات کو تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف دلیل بنائیں گے؟ کیا یہود نہیں جانتے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، خواہ وہ چھپائیں یا ظاہر کریں؟ تشریح کلمات: یحاجوکم، حا جیم جیم، محاجتہ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، مناظرہ اور مجادلہ کرنا، حجتہ غالبانہ جس کے پاس دلیل ہوتی ہے کہ وہ اپنے مد مقابل پر غالب آ جاتا ہے، اسی لیے دلیل کو حجت کہتے ہیں۔ تفسیر آیات: ان لوگوں نے خفیہ تنظیم قائم کر رکھی ہے اور وہ منظم انداز میں منافقت سے کام لیتے ہیں۔ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور جب آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کا محاسبہ کرتے ہیں کہ مبادا کوئی شخص بے توجہی میں راز کی باتیں مسلمانوں کو بتا دے۔ چنانچہ اگر کوئی بھولے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت اور ان کی آمد کے بارے میں توریت کی پیشن گوئیاں بیان کر دے تو تنظیم اس کی سرزنش اس طرح سے کرتی ہے: قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم۔ جو راز اللہ نے تمہارے لیے کھولے ہیں وہ تم ان مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ وہ مسلمان اس بات کو تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف دلیل بنائیں گے؟ دوسری آیت میں یہ بیان ہے کہ یہودیوں کا گمان ان کی مادی سوچ کی علامت ہے، اور اگر لوگوں سے کوئی بات چھپائی جائے تو وہ اللہ سے بھی چھپ سکتی ہے۔ وہ اپنے زوم باطل میں دلیل و حجت کو خدا سے پنہا کر رہے ہیں، جبکہ اللہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے۔ شان نزول: مجموع البیان میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہودیوں کا ایک غیر متعصب گروہ مسلمانوں کو توریت میں موجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بتاتا تھا۔ چنانچہ سرکردہ یہودیوں نے اس گروہ کو روکا اور کہا، توریت میں مذکور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سر عام بیان نہ کرو، مبادا مسلمان انہیں اللہ کے سامنے حجت بنائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ریفرنس مجموع البیان جلد 1 صفحہ 186، بہار الانوار جلد 9 صفحہ 65۔ اہم نکات:
منافقین ہمیشہ خائف رہتے ہیں کہ کہیں حق ظاہر نہ ہو جائے۔ نمبر 2، یہودی اپنے مفادات کی خاطر حقائق کی پردہ پوشی کو عقل مندی سمجھتے تھے۔ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون۔ ان میں کچھ ایسے ناخواندہ لوگ ہیں جو کتاب توریت کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور بس وہ اپنے خام خیال میں رہتے ہیں۔ یہاں پہ عزیزان گرامی اس پارے کا نصف بھی ہو چکا ہے۔ ہیڈنگ ہے تشریح کلمات، امیون الف میم میم، امی کی جمع ہے یعنی ناخواندہ اور ان پڑھ۔ یہ لفظ سے مشتق ہے یا سے مشتق ہے کیونکہ انسان مادر ذات ان پڑھ ہی ہوتا ہے۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ لفظ امی امت عوام کی طرف منسوب ہوتا ہے کیونکہ اس زمانے میں عام لوگ ان پڑھ ہوتے تھے اور پڑھے لکھے لوگ خواص میں شمار ہوتے تھے۔ ہیڈنگ ہے تفسیر آیات، تعلیم یافتہ یہودی طبقے کی منافقت اور ان کی خفیہ تنظیموں کا پردہ چاک کرنے کے بعد ان کے ناخواندہ یعنی ان پڑھ طبقے کا حال بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے توریت کو اپنی غلط اور جھوٹی آرزوؤں کا مجموعہ سمجھتے ہیں۔ مثلاً وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہمیں تو جہنم کی آگ گنتی کے چند دنوں کی علاوہ چھو نہیں سکتی۔ ریفرنس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں یہودی اور نصارہ یا نصرانی کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111۔ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18۔ یاد رہے کہ جھوٹی آرزوئیں اور بے بنیاد تمنائیں ناخواندہ اور ان پڑھ یہودیوں کا خاصہ تھی، جیسا کہ ہر قوم کے ناخواندہ افراد ایسے ہی غلط اور فضول خیالات کی بنا پر بہک جاتے تھے۔ مرحوم علامہ سید علی نقی نقوی رحمۃ اللہ اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اب جائزہ لے لیجئے کہ 100% وہی خیالات اسلامی جماعت کے بہت سے افراد میں سرائیت کیے ہوئے ہیں یا نہیں۔ ان کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ نجات کے لیے فرائض و اعمال، اخلاق حسنہ اور تکمیل نفس کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتے، حالانکہ اسلام، ایمان، محبت اہل بیت اور ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہر چیز کا لازمی نتیجہ اطاعت اور اتباع ہے جو استحقاق نجات کے لیے ضروری ہے۔ ریفرنس فصل الخطاب جلد 1 اس آیت کے ذیل میں۔ ہیڈنگ اہم نکات۔ نمبر 1، جھوٹی آرزوؤں کو ذریعہ تسکین قرار دینا ناخواندہ افراد کا شیوہ ہے۔ نمبر 2، جا پسندی سے مسائل اور مشکلات جنم لیتی ہیں۔ تحقیق مزید، مستدرک الوسائل جلد 11 صفحہ 206، بہار الانوار جلد 2 صفحہ 86، الاحتجاج جلد 2 صفحہ 486۔ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو توریت کے نام سے ایک کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے ایک ناچیز معاوضہ حاصل کریں۔ بس ہلاکت ہو ان پر اس چیز کی وجہ سے جسے ان کی ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہو ان پر اس کمائی کی وجہ سے۔ تشریح کلمات، ویل ہلاکت، افسوس، جہاں ہلاکت اور مصائب سے نجات کا کوئی راستہ نہ ہو وہاں ویل استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر آیات، توریت کی تحریف اب ایک مسلمہ حقیقت بن چکی ہے۔ خود یہودی بھی اب یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتے کہ توریت منوعاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بلکہ جدید تحقیقات سے تو یہاں تک عقدہ کشائی ہوتی ہے کہ توریت کے قوانین حمورابی اور بابلی قوانین سے ملتے جلتے ہیں۔ اس کے ریفرنس میں لکھا ہوا ہے کہ حمورابی قدیم بابل کا ایک بادشاہ جس نے سب سے پہلے قوانین حکومت وضع کیے۔
تحقیق مزید الوسائل جلد نمبر 27 صفحہ 131، تفسیر الامام صفحہ نمبر 302۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ گنتی کے چند دنوں کے علاوہ چھو نہیں سکتی۔ اے رسول کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر تہمت باندھ رہے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ تفسیر آیات۔ یہودیوں میں پائی جانے والی عام غلط فہمیوں، خام خیالیوں اور غلط تمناؤں کا تذکرہ ہے جن کی بنا پر وہ اپنے آپ کو اللہ کی ایسی برگزیدہ امت سمجھتے ہیں جن پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ان کے زوم میں ان کا بہت زیادہ مجرم اور گنہگار شخص اگر سزا کا مستحق ٹھہرے بھی تو اسے صرف چند دنوں کے لیے سزا دی جائے گی۔ تحقیق مزید تفسیر القمی جلد 1 صفحہ 50۔ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ البتہ جو کوئی بدی اختیار کرے اور اس کے گناہ اس پر حاوی ہو جائیں تو ایسے لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور اچھے اعمال بجا لائیں یہ لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر آیات۔ اللہ کی سنت اور اس کا عدل و انصاف یہ ہے کہ جزائے عمل کے مطابق ہو۔ اگر گناہ اور معصیت انسان کی زندگی کو ڈھانپ لے اور ہدایت کی کوئی گنجائش نہ ہو تو اس کا لازمی نتیجہ جہنم ہے۔ اس سے یہ اندیا ملتا ہے کہ جب تک انسان کے گناہ مکمل طور پر اس پر حاوی نہ ہو جائیں اس وقت تک ہدایت، توبہ اور نجات کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، گناہوں میں مکمل طور پر گر جانا جہنم میں ہمیشہ رہنے کا موجب ہے، احاطت بھی۔ نمبر 2، جنت کے حصول کا معیار ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے۔ تحقیق مزید آیت نمبر 81 الکافی جلد 1 صفحہ 429، المناقب جلد 4 صفحہ 283۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ کرو اور اپنے والدین، قریب رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں پر احسان کرو اور لوگوں سے حسن گفتار سے پیش آؤ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر چند افراد کے سوا تم سب برگزشتہ ہو گئے اور تم لوگ روگردانی کرنے والے ہو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ بہاؤ اور اپنے ہی لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو، پھر تم نے اس کا اقرار کر لیا جس کے تم خود گواہ ہو۔ تشریح کلمات۔ القربہ، قوف رے بے، قریب کا وصف تفضیلی ہے، مذکر کے لیے اقرب اور مؤنث کے لیے قربہ آتا ہے، یعنی سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار۔ الیتامہ، یا میم، یتیم اور یتیمہ کی جمع، ہر منفرد چیز کو یتیم کہتے ہیں، مثلاً ذرۃ یتیمہ، منفرد موتی۔ بلوغ سے پہلے جس کا باپ مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں، جس جانور کی ماں مر جائے اسے بھی یتیم کہتے ہیں، کیونکہ یتیم منفرد چیزوں کی طرح تنہا ہوتا ہے۔ المساکین، سین کاف نون، مسکین کی جمع،
نادار کو فقیر اور زیادہ نادار کو مسکین کہتے ہیں۔ تولیتم واو لام یہ ولی سے فعل ماضی ہے اور منہ پھیرنے کے معنی میں ہے۔ تصفکون سین فے کاف ناحق کسی شے کو بہا دینا، اکثر خون ناحق بہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انفس نون فے سین نفس کی جمع ہے یعنی حقیقت اور ہستی، انسان کو بھی نفس سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ یہ موجودات میں سب سے زیادہ قیمتی ہستی ہے۔ کچھ حضرات کے نزدیک نفس نفاست سے ماخوذ ہے۔ تفسیر آیات۔ بنی اسرائیل کی عبرت انگیز تاریخی واقعات بیان فرمانے کے بعد اب اس عہد و پیما کا تذکرہ ہے جو ان کی انفرادی و اجتماعی امور کی تنظیم کی خاطر کیا گیا۔ مخفی نہ رہے کہ بنی اسرائیل کے واقعات اس اہتمام کے ساتھ اس لیے بیان ہوئے ہیں کہ یہ انسان تاریخ کی سب سے پہلی دینی تحریک کا حصہ تھے۔ عہد و پیمان ان نکات پر مشتمل تھا: نمبر 1 خدائے واحد کی عبادت، نمبر 2 والدین سے حسن سلوک اور نیکی، نمبر 3 قریب ترین رشتہ داروں سے نیکی اور احسان، نمبر 4 یتیموں سے شفقت اور نیکی، نمبر 5 مسکینوں اور ناداروں سے حسن سلوک، نمبر 6 لوگوں سے خوش کلامی، نمبر 7 اقامہ نماز، نمبر 8 ادائے زکوٰۃ، نمبر 9 ناحق خون ریزی سے اجتناب، نمبر 10 اپنی قوم کے افراد کو جلا وطن نہ کرنا۔ البتہ یہ سارا عہد صرف بنی اسرائیل سے ہی مخصوص نہیں بلکہ اسلامی تعلیم و تربیت کا ہمہ گیر اصولوں میں سے ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں خدائے واحد کی عبادت کے بعد والدین پر احسان کرنے کا عہد لیا گیا ہے۔ اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ والدین پر احسان ہے۔ ناشکر انسانوں کو اس تاکید کی زیادہ ضرورت تھی۔ احسان ایک جامع ترین لفظ ہے جس میں والدین کے تمام فطری، اخلاقی اور اجتماعی حقوق شامل ہیں۔ والدین کے بعد قریب ترین رشتہ دار، یتیموں اور مسکینوں سے نیکی اور احسان کا مرحلہ آتا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے حسن گفتار سے پیش آؤ۔ قرآنی آداب اور اسلامی اصول تربیت سے حسن گفتار کی خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ گفتار سے ہی انسان کے ما فی الضمیر کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ باہمی تفاہم اور افہام و تفہیم کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ جس گفتار میں جادو کا اثر ہے، جس کی بد کلامی سے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، خدائی دعوت اور ارشادات میں گفتار کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مختلف تعبیرات کے ذریعے حسن گفتار کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا سورہ نساء کی آیت نمبر 5 ترجمہ، اور ان سے اچھے پیرائی میں گفتگو کرو۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا سورہ نساء آیت نمبر 9 انہیں چاہیے کہ سنجیدہ باتیں کریں۔ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا سورہ اسراء آیت نمبر 28 ترجمہ، ان سے نرمی کے ساتھ بات کریں۔ اس تاکید کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو کہ حسن گفتار میں انسانی وقار اور احترام آدمیت محفوظ رہتا ہے جسے اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ ارشاد قدرت ہے کہ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 ترجمہ، نرم کلامی اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد خیرات لینے والے کو ایذا دی جائے۔ کچھ حضرات کا یہ خیال ہے کہ آیہ قاتل الذین لا یؤمنون سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 نے وقولوا للناس حسنا کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ قول حسن اور قتال دو الگ الگ موضوعات ہیں، لہٰذا یہ نسخ درست نہیں کیونکہ نسخ وہاں ہوتا ہے جہاں موضوع ایک ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے وقولوا للناس حسنا کے بارے میں روایت ہے کہ لوگوں سے ایسی اچھی باتیں کرو جنہیں تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ گالیاں دینے والے، مومنین کو طعن و تشنا کرنے والے اور فحش گفتگو کرنے والے کو سخت ناپسند کرتا ہے، جبکہ باحیا، بردبار اور پاک دامن شخص کو پسند کرتا ہے۔
المیزان جلد اول ذیل آیت میں، مجموع البیان جلد 1 صفحہ 192، بحار الانوار جلد 65 صفحہ 152۔ توریت کے صفحات میں اس عہد و میثاق کے بعض شقوں کا ہم آج بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ خروج کے جلد نمبر 20 صفحہ 5 اور 6 میں آیا ہے کہ میرے آگے تیرا کوئی دوسرا خدا نہ ہووے، تو اپنے لیے تراشی ہوئی مورت یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان پر یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے ہے مت بنا، تو ان کے آگے اپنے تئیں مت جھکا اور نہ ان کی عبادت کر۔ تحقیق مزید آیت نمبر 83، الکافی جلد 2 صفحہ 164 اور 165، الفقی جلد 4 صفحہ 407، الوسائل جلد 8 صفحہ 301، مستدرک الوسائل جلد 8 صفحہ 314، جلد 12 صفحہ 82، جلد 12 صفحہ 377۔ آیت نمبر 84، الکافی جلد 2 صفحہ 389، تفسیر العیاشی جلد 1 صفحہ 48۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے افراد کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، پھر گناہ اور ظلم کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قید ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا ہی تمہارے لیے سرے سے حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے پر کفر اختیار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو ایسا کرے دنیاوی زندگی میں اس کی سزا رسوائی کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے، اور آخرت میں ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی خرید لی ہے، پس ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تشریح کلمات: دیار، دال واو رے، دار کی جمع، محل سکونت بستی۔ تظاہرون، ظاہر، پشتی بانی، تعاون، مدد۔ اسم، حمزہ سا میم، گناہ۔ العدوانی، عین دال واو، زیادتی، ظلم پیشہ ہونا۔ اسارا، سین رے یہ، اسیر کی جمع، اس کے علاوہ اسرا بھی جمع ہے، اس لیے ایک قرات کی روح سے اسرا پڑھا گیا۔ اگر قیدی بیڑیوں میں بند ہو تو اسارا ورنہ اسرا کہتے ہیں۔ تفادوہم، فے دال یہ، تفادی، فدیہ ادا کرنا۔ فدیہ وہ مال ہے جو قیدی کو چھڑانے کے لیے ادا کیا جاتا ہے۔ خزیون، خے زا یہ، رسوائی۔ ہیڈنگ تفسیر آیات: ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم،
اس عہد و پیما کے باوجود یہ لوگ اپنے ہی افراد کا خون بہاتے ہیں، انہیں بے گھر کرتے ہیں اور اس غیر انسانی عمل کے لیے غیروں سے بھی مدد حاصل کرتے ہیں۔ عہد نبوی کے معاصر یہودی دو بڑے قبائلی بنی نظیر اور بنی قریظہ میں بٹے ہوئے تھے۔ دوسری طرف اوس اور خزرج مشرکین کے دو بڑے قبائل تھے۔ یہودی جب آپس میں لڑتے تو مشرکین سے مدد لیتے تھے، اور جب کوئی یہودی دوسرے فریق کے اتحادی مشرکین کا اسیر بن جاتا تو یہ فدیہ دے کر اسے چھڑا لیتے تھے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب خدا کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے سے کفر اختیار کرتے ہو؟ یعنی تم قتل و غارت اور اپنوں کو بے گھر کرتے وقت احکام خدا کو پس پشت ڈال دیتے ہو، لیکن جب فدیہ دے کر اسیروں کو چھڑانے کی نوبت آتی ہے تو حکم خدا کے حوالے کا حوالہ دیتے ہو۔ یہ تبعیض فی الایمان و تضاد فی العمل کتنی غیر معقول روش ہے۔ یہ روش ایک حد تک مسلمانوں میں بھی سرایت کر چکی ہے کہ بعض مقامات پر قرآن کے صریح احکام کی خلاف ورزی کرنے میں تأمل نہیں کرتے، اور بعض کم اہمیت کے حامل مقامات پر قرآن کا حوالہ دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ تبعیض فی الایمان و تضاد فی العمل، باہمی جنگ و جدل، دوسروں کی حق تلفی، میثاق خداوندی سے انحراف، آخرکار دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں سخت ترین عذاب کا سبب بنتا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، آسمانی ادیان کی بنیادی تعلیمات یکساں اور ہم آہنگ ہیں۔ نمبر 2، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حسن گفتار کو اپنا شیوا بنا لیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، مسلمان ہو کر دوسرے مسلمانوں کو گالی گلوچ دینا قرآن کی صریح مخالفت ہے۔ نمبر 3، والدین کے علاوہ قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں پر احسان کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 4، اللہ سے عہد و پیما کے باوجود اکثر اصحاب موسیٰ علیہ السلام نے عہد خداوندی کو پامال کیا۔ نمبر 5، ایمان قابل تفکیک نہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب۔ نمبر 6، رواداری کا فقدان دنیاوی ذلت کا موجب بنتا ہے، خزی فی الدنیا فی الحیات الدنیا۔ نمبر 7، آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے کا عذاب قابل تخفیف نہیں ہے، فلا یخفف۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم۔